اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ اور اے حبیب یاد کیجئے جب اللہ نے نبیوں سے عہد دیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں پھر تمہارے پاس وہ رسول یعنی نبی آخر الزماں تشریف لائیں جو تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائیں گے تو تم ضرور بضرور ان پر ایمان لانا اور ضرور بضرور ان کی مدد کرنا۔ اللہ نے فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا؟ سب نبیوں نے عرض کی ہم نے اقرار کیا۔ اللہ نے فرمایا تو تم ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ پھر جو لوگ اس عہد کے بعد نبی آخر الزمان پر ایمان لانے سے پھریں گے تو وہی نافرمان ہوں گے۔ أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون۔ تو کیا وہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہیں حالانکہ آسمان اور زمین والے سب اسی کے حضور خوشی سے اور مجبوری یعنی عذاب کے ڈر سے گردن جھکاتے ہیں اور سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس قرآن پر جو ہم پر اتارا گیا اور اس کلام الہی پر جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر اتارا گیا اور اس پر ایمان لائے جو موسیٰ اور عیسیٰ کو عطا کیا گیا یعنی توریت اور انجیل پر اور اس پر بھی جو باقی نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے عطا کیا گیا۔ ہم ایمان لانے میں ان تمام انبیاء میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے یعنی ہم تمام ہی پر ایمان لاتے ہیں۔ جہاں تک تعلق درجات کی بلندی کا ہے تو انبیاء میں اللہ نے درجات رکھے ہیں اور ہم اللہ ہی کے فرما بردار ہیں۔ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ اور جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا تو وہ ہرگز اس سے قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين۔ اللہ ایسی قوم کو کس طرح ہدایت دے جو ایمان لا کر کافر ہو گئے اور وہ گواہی دے چکے تھے کہ رسول یعنی نبی آخر الزمان سچے ہیں اور ان کے پاس
کھلی نشانیاں آ چکی تھیں اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون۔ ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ اور فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت ہے، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، نہ تو ان پر سے عذاب ہلکا ہوگا اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم۔ مگر جن لوگوں نے اس کفر کے بعد توبہ کی اور وہ نیک ہو گئے تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بحد رحم فرمانے والا ہے۔ إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون۔ بے شک جن لوگوں نے ایمان کے بعد کفر اختیار کیا پھر وہ کفر میں بڑھ گئے تو ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی اور وہی گمراہ ہیں۔ یہ آیت یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کے ساتھ کفر کیا، پھر کفر میں اور بڑھے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے ساتھ کفر کیا۔ اور ایک قول یہ ہے یہ آیت یہود و نصارہ دونوں کے بارے میں نازل ہوئی جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے تو اپنی کتابوں میں آپ کی نعت و صفت دیکھ کر آپ پر ایمان رکھتے تھے اور آپ کے ظہور کے بعد کافر ہو گئے، پھر کفر میں اور شدید ہو گئے۔ إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ کفر ہی کی حالت میں مر گئے تو اگر ان میں سے کوئی شخص اپنی جان چھڑانے کے بدلے میں زمین بھر کر سونا بھی دے تو ہرگز اس سے قبول نہ کیا جائے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔